اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت 187 اور 188 کا مطالعہ پیش نظر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے، کہہ دو کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے ہاں ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دکھائے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری بات ہے، وہ تم پر محض اچانک آئے گی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کہہ دو اس کی خبر خاص اللہ ہی کے ہاں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں۔ اس آیت کا تعلق دو حوالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب آخرت کا عقیدہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرا علوم نبوت کا دائرہ کار وہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اور تیسری بات یہ کہ عوام الناس کو کس کھوج میں لگے رہنا چاہیے، ان کی ذمہ داری سنت نبوی کی روشنی میں کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق کہ اس کی آمد کا وقت کون سا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور پھر ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہو تو اس کو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور پھر وہ ہمارے یہاں ایک عقیدے کے طور پر موجود ہے۔ اب قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں سے یہی کہیں، تو اب آپ ذرا بتائیے کہ جو لوگ بیٹھ کر گھنٹوں بتاتے رہتے ہیں، تاریخیں دے دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں اتنے سالوں کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، تو وہ لوگوں کو کن کاموں میں مصروف کر رہے ہیں، کن چیزوں کی طرف وہ متوجہ کر کے لوگوں کا وقت صرف کرتے ہیں؟
قرآن کی آیت بڑی واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور قوموں کی قیامتیں آتی ہیں اور قوموں کو راستے بتائے گئے کہ اپنی قیامتوں کو کیسے دور کرنا ہے، مصیبت کی گھڑیوں کو کیسے دور کرنا ہے. اس پر عمل کرنے کا کوئی واز نہیں، لوگوں کو اس زوال سے نکلنے کا کوئی واز نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں اور تمام اقوام کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ نے وہ رحمت کا پروگرام، سیاسی امن، معاشی خوشحالی کا جو پروگرام اس معاشرے کے اندر رائج کیا، انسانوں کے اوپر سے تنگیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کیا، تو قیامت دور ہو گئی. تو اب آپ کے ماننے والوں کا بھی کام یہی ہے کہ وہ اس قیامت کی گھڑی کو ٹالیں، دور کریں، تاکہ معاشرے آگے بڑھیں. قیامت تو جب آنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ اپنے وقت مقررہ پر آنی ہی آنی ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اور یہ کہہ دیا گیا کہ جب وہ آنی ہوگی تو وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوگی، وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو کر دکھائے گی. وہ آسمان اور زمین پر بہت زیادہ بھاری ہوگی، اور وہ اچانک آئے گی. اس طرح نہیں ہے کہ تم انتظار میں بیٹھے رہو اور وہ آئے. وہ انسان اپنی لاپرواہیوں، غفلتوں میں ہوں گے. جب کہا نا بعض جگہ کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آئے گی، تو پھر لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. کوئی مال و دولت اکٹھی کرنے، کوئی خواہشات کو پورا کرنے، کوئی اپنے مفادات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوگا. تو وہ اچانک ان کے اوپر آئے گی. تو یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی قیامت کے تلاش میں رہتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے امور نبوت میں مصروف عمل ہیں. وہ ہر وقت قیامت کی کھوج میں نہیں. آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ اس کی خبر خاص اللہ ہی کے ہاں. اکثر لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اگر وہ لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قیامت کی ان چیزوں کو سمجھ سکیں. عوامی ذہن اتنا بلند ہے ہی نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. تو اس لیے اصل اور اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو معاشرتی فلاح و بہبود کا پروگرام ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قربان کی، تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، پوری سیرت ہمارے سامنے ہے. بنیادی چیز تو وہ ہے. اور ایک کامیاب معاشرے کی تعمیر آپ نے کر کے دکھائی، اور تمام انبیاء نے یہ عمل کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ہی اعلیٰ شکل میں کیا، اور وہ رہتی انسانیت کے لیے نمونہ بن گیا. تو اس لیے جب لوگوں کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو ان امور کو زیر بحث لے کر آنا اور لوگوں کو ان پر الجھائے رکھنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے وقت کے حالات سے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر قیامت کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. جو اس وقت میں ان کی ذمہ داری ہے، جو کرنے کا کام ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ یہاں کہہ دیا گیا قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی اور تم پر اچانک آ جائے گی. غفلت مت اختیار کرو. جو اس وقت تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہارے بنیادی اور اہم کام ہیں، ان میں اپنا وقت صرف کرو. لیکن انسان اس سے غفلت کا عمل اختیار کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، یعنی ہر چیز کا مالک، میں جتنے بھی امور سر انجام دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی چاہت کے نتیجے میں ہے، اور اگر میں غیب کا علم جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا، بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا، بہت سا مال و دولت انسانوں کے لیے حاصل کرتا اور انسانوں میں تقسیم کرتا، اور بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، بھلائیاں رکھتا اپنے لیے اگر یہ چیز میرے اپنے بس میں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے بس میں ہے، میرا نفع اور نقصان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی سختیاں جھیلنی پڑیں، انہوں نے جو تکلیفیں دی وہ جھیلنی پڑیں، طائف میں کے سرداروں نے جو رویہ نامناسب رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا وہ جھیلنا پڑا، وہاں کے بے شعور نوجوانوں نے جو آپ پر پتھر برسائے وہ جھیلنا پڑا، شیب ابی طالب میں جو آپ کو محصور کیا گیا، آپ کے خاندان کو، آپ کے ساتھیوں کو جو محصور کیا گیا وہ جھیلنا پڑا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور ہجرت کے لیے بھی آپ کو دشوار گزار راستہ چننا پڑا، جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ تو آپ یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچ جاتے۔ آپ نے فرمایا میرا تو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تھے بنیادی امور کہ ان تکلیفوں، تنگیوں، سختیوں کو برداشت کر کے ایک کامیاب معاشرے کی تعمیر کرنا، یہ امور نبوت میں سے ایک اہم فریضہ تھا۔ اس وحی کی تعلیم کو لوگوں میں منتقل کرنا، اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ تعمیر کرنا، ایک ایسی بہترین جماعت بنانا جو جماعت اگلے وقت میں ان علوم نبوت کو انسانی سوسائٹی میں منتقل کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو مجھ پر ایمان نہیں لانے والے ان کو ڈرانے والا، اور جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ وہ بنیادی امور نبوت ہیں جن کو ہمارے سامنے واضح کیا گیا، اور انہی سنتوں پر عمل کرنا یہ رہتی انسانیت کے لیے ضروری ہے۔